السلام علیکم۔ آج کی اس نئی ویڈیو میں مائنڈ فیول فیملی کی طرف سے سب دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو اور چاہنے والوں کو خوش آمدید۔ آج کی اس نئی ویڈیو میں آپ سے ایک سوال کر کے اس کا آغاز کرنا چاہوں گا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں اکثر کامیاب لوگ اپنا مقصد کیوں لکھتے ہیں اور دنیا میں اکثر کامیاب لوگوں میں جو ایک عادت مشترک ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ عادت یہ ہے کہ وہ اپنا مقصد لکھتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ مقصد لکھنے کی طاقت کیا ہے، مقصد لکھنے کی طاقت کیا ہے، اور یہ عادت آپ کی پوری زندگی بدل سکتی ہے، لیکن کیسے؟ آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ ویلکم ٹو مائنڈ فیول، جہاں خواب لفظوں میں بدلے جاتے ہیں۔ مقصد اگر ذہن میں ہو تو کمزور، اگر لکھ لیا جائے تو طاقتور۔ مقصد اگر ذہن میں ہو تو کمزور، اگر کاغذ پر ہو تو طاقتور۔ جب مقصد دماغ میں ہوتا ہے نا تو یہ دنیا جو ہے ڈسٹریکشن سے بھری ہوتی ہے، بھری ہوئی ہے۔ ہر ایک چیز آپ کو اٹریکٹ کرے گی اپنی طرف، ہر ایک چیز آپ کا دھیان اپنی طرف بٹانے کی کوشش کرے گی، ہر ایک چیز آپ کو اپنی طرف کھینچے گی۔ لیکن جب آپ نے مقصد لکھا ہوا ہوگا تو آپ اپنے مقصد کی طرف گامزن ہوں گے۔ اگر آپ نے مقصد لکھا ہوا نہ ہو اور مقصد صرف اور صرف دماغ میں ہو تو وہ مقصد جو ہے وہ ہمیں بھول بھی سکتا ہے، وہ مقصد بدل بھی سکتا ہے، اور مقصد جو ہے نا اگر صرف دماغ میں ہو تو وہ کمزور پڑ جاتا ہے، مقصد کی کوئی وقت نہیں رہتی، طاقت نہیں رہتی مقصد میں۔ جبکہ جب مقصد لکھ لیا جائے تو وہ ایک وعدہ بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ ایک وعدہ بن جاتا ہے، خود سے کیا گیا وعدہ، ایسا وعدہ جو آپ نے خود سے کیا گیا ہے۔ لکھا ہوا مقصد آپ کو بار بار یاد دلاتا ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے بننا کیا ہے، اور آپ نے حاصل کیا کرنا ہے، اور یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ تم نے کہاں جانا ہے۔ لکھنے سے مقصد واضح ہو جاتا ہے، لکھنے سے مقصد واضح ہو جاتا ہے۔ اکثر لوگوں سے ہم بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں مجھے پتہ ہے میں نے کہاں جانا ہے، مجھے پتہ ہے میں نے زندگی میں کیا کرنا ہے، لیکن اگر انہیں آپ اسی پہ کہہ دیں کہ اپنا مقصد مجھے کاغذ پہ لکھ کے دو تو وہ سوچتے رہ جاتے ہیں، لیکن وہ لکھ نہیں پاتے، جو اپنے مقصد کو الفاظ میں بیان نہیں کر پاتے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ لکھنا جو ہے نا وہ سوچ کو واضح کر دیتا ہے، لکھنا سوچ کو واضح کر دیتا ہے۔ جب آپ مقصد لکھتے ہیں تو آپ کو خود سمجھ آتی ہے کہ ہاں آپ نے کرنا کیا ہے، آپ واقعی چاہتے کیا ہیں۔ جو مقصد لکھا نہ جا سکے نا وہ کبھی آپ کا پکا یا اٹل مقصد نہیں ہو سکتا، اسے مقصد کہہ ہی نہیں سکتے ہم، جو آپ لکھ ہی نہیں سکتے۔ جب آپ میں اتنا پوٹینشیل نہیں کہ آپ جو چاہتے ہیں آپ اسے اپنے قلم بند کر سکیں تو آپ خود سوچیں کہ آپ اسے زندگی میں اچیو کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں، ایسا کبھی بھی ممکن نہیں۔ لکھا ہوا مقصد جو ہے نا یہ فوکس پیدا کرتا ہے۔ لکھا ہوا مقصد آپ کو یہ فیصلہ کرنے میں مدد دیتا ہے کہ کیا ضروری ہے اور کیا نہیں، میں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ جب آپ مقصد لکھ لے ہوں گے آپ کو پتہ ہوگا کہ میں نے یہ منزل پانی ہے، میں نے یہ مقصد حاصل کرنا ہے، تو آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا ہر لمحے ہر سٹیپ پہ زندگی کے آپ یہ پہلے لازمی سوچو گے کہ ہاں کیا یہ میرا قدم جو ہے مجھے مقصد کی جانب راغب کرتا ہے یا مقصد سے دور لے کے جاتا ہے۔ آپ کو ہر ایک چیز کا پتہ ہوگا۔ لکھا ہوا مقصد ہو تو ہر فیصلہ آسان ہو جاتا ہے۔ زندگی کے موڑ پہ کوئی بھی فیصلہ، کوئی بھی قدم اٹھانا ہو تو وہ
آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ لکھا ہوا مقصد انسان کو ہمت دیتا ہے، لکھا ہوا مقصد ہمت دیتا ہے۔ جب مشکل وقت آتا ہے دل چاہتا ہے کہ ہار مان لیں، جب مشکل وقت آتا ہے دل چاہتا ہے کہ ہار مان لیں، ہار مان کے بیٹھ جائیں، لیکن ایک چیز آپ کو روک کے رکھتی ہے، ایک چیز آپ کو روک کے رکھتی ہے، آپ کا لکھا ہوا مقصد۔ وہ آپ سے کہتا ہے کہ آپ نے یہ راستہ خود چنا تھا، وہ آپ سے کہتا ہے آپ نے یہ راستہ سوچ سمجھ کر خود چنا تھا۔ لکھا ہوا مقصد مشکل وقت میں حوصلہ بن جاتا ہے، لکھا ہوا مقصد مشکل وقت میں حوصلہ بن جاتا ہے۔ مقصد لکھنے سے عمل شروع ہوتا ہے، مقصد لکھنے سے عمل شروع ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ خواب دیکھتے ہیں، بہت سے لوگ خواب دیکھتے ہیں، کھلی آنکھوں کے خواب، بند آنکھوں کے خواب، لیکن فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ عمل ہی نہیں کرتے۔ فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ کامیاب لوگ مقصد لکھتے ہیں اور پھر اس کے نیچے اپنا اگلا قدم بھی لکھتے ہیں کہ میں نے یہ مقصد لکھا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے میں نے کرنا کیا ہے۔ وہ ڈیلی جو قدم اٹھاتے ہیں وہ اپنا لکھتے ہیں، ہاں بھائی میں نے یہ اسٹیپ اچیو کر لیا ہے، وہ اپنے مقصد کو اسٹیپس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ اگر مقصد کی مثال لیں، آپ مقصد لکھنے بیٹھتے ہیں اور آپ لکھ دیتے ہیں جی میں کامیاب بننا چاہتا ہوں، یہ کوئی مقصد تو نہیں ہوا۔ کامیاب تو ہر کوئی بننا چاہتا ہے، کون ہے نہیں چاہتا؟ کامیابی کے مختلف ذرائع، مختلف طریقے ہیں، مختلف پلیٹ فارمز ہیں، لیکن آپ کو کیسے پتا کہ آپ نے جانا کیا ہے جب آپ کو پتہ ہی نہیں؟ اس میں یہ ہے آپ اپنا ایک مقصد لکھیں، آپ بننا کیا چاہتے ہیں، اور اس کے مطابق اگر مقصد آپ نے لکھا ہے روزانہ اپنے اسکل پر کام کریں، کم از کم 1 گھنٹہ لازمی دیں اپنے مقصد کو۔ لکھا ہوا مقصد جو ہے وہ عمل مانگتا ہے، لکھا ہوا مقصد عمل مانگتا ہے۔ تو آئیے آج ہی اگر آپ زندگی میں کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، کچھ بڑا اچیو کرنا چاہتے ہیں، کچھ اپنی زندگی کو آسان کرنا چاہتے ہیں، تو آئیے آج ہی یہ 3 کام ضرور کریں۔ ایک کاپی لیں، اوپر اپنے مقصد کا نام لکھیں، میرا زندگی کا مقصد کیا ہے، اس کے نیچے آپ نے یہ 3 باتیں لکھنی ہیں، اس کے نیچے آپ نے یہ 3 باتیں لکھنی ہیں۔ میں حاصل کیا کرنا چاہتا ہوں، میں حاصل کیا کرنا چاہتا ہوں، اور میں یہ حاصل کیوں کرنا چاہتا ہوں۔ اس کیوں کا جواب ہونا چاہیے آپ کے پاس، اور سب سے مین بات، آج میں اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنا کون سا قدم اٹھاؤں گا۔ اس کاغذ کو آپ روز پڑھیں، یہ جو کاغذ ہے اسے روز پڑھیں، یاد رکھیں جو مقصد روز پڑھا جائے وہ ایک نہ ایک دن پورا ہو جاتا ہے۔ مقصد لکھنا کوئی چھوٹا کام نہیں، مقصد لکھنا کوئی چھوٹا کام نہیں، یہ آپ اس بات کا اعلان کرتے ہو کہ آپ اپنی زندگی کو اتفاق پر نہیں چھوڑتے، آپ خود کہتے ہو کہ میں اپنی تقدیر خود لکھوں گا، تقدیر کے حوالے نہیں کرتے مقصد کو۔ جس دن آپ نے اپنا مقصد لکھ لیا اسی دن آپ نے اپنی زندگی کا کنٹرول، اسی دن آپ نے اپنی زندگی کا کنٹرول اپنے ہاتھوں میں لے لیا، اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ سو آج کی اس ویڈیو میں مقصد لکھنے کی طاقت کے بارے میں ہم نے بات کی۔ اگر آپ کو یہ باتیں پسند آئیں اور یہ دل کو لگیں تو آج ہی اپنا کاغذ اٹھائیں اور اس پہ اپنا مقصد لکھیں، آج ہی اپنا مقصد لکھیں۔ آخر میں ایک چھوٹا سا میسیج کہ مائنڈ فیول فیملی کی طرف سے روزانہ شام کو 6 بجے نئی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے، سو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اور
اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھیے. شکریہ. اللہ حافظ.